میں ہوں سعدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ہب اردو۔ میرے پیارے قارئین، آج میں آپ کے لیے ملک صفدر حیات کی ڈائری سے ایک بہت ہی منفرد کیس کی داستان لے کر آئی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کیس بہت پسند آئے گا۔ تو چلیے سنتے ہیں کہ ملک صفدر حیات نے اس کیس کو کس طریقے سے حل کیا، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو فوراً سے سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ اس قسم کی منفرد ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو اسی چینل پر ملیں گی۔ تمہارا ذہن حالات سے ہٹ کر غیر منطقی انداز میں سوچا بشارت علی، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں جس مجرمانہ انداز میں اس قصبے میں داخل ہوئے ہیں، اور انہوں نے خصوصاً نقلی کبریٰ نے جتنی جرت اور کامیابی سے تھانے آ کر میرے سامنے اداکاری کا مظاہرہ کیا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ دونوں منشئ ہوئے مجرم ہیں، اور خواہ مخواہ یہاں نہیں آئے۔ اگر وہ خواہ مخواہ نہیں آئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کسی خاص منصوبے کے تحت وارد ہوئے ہیں۔ لیکن میں نے ہلکا سا توقف کیا، ایک گہری سانس خارج کی اور گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، لیکن ابھی تک کسی ناخوشگوار واقعے کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ انہوں نے کبریٰ کے بیٹے ببلو کے حوالے سے جو کچھ بھی کہا، اس کی کلی کھل چکی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جس مقصد کی خاطر یہاں آئے ہیں، اسے حاصل کیے بغیر ٹلیں گے نہیں۔ البتہ اس سے پہلے کہ وہ کوئی سنگین قدم اٹھائیں، ہمیں انہیں اپنے قابو میں کر لینا چاہیے تاکہ کسی ناخوشگوار واقعے کو ہونے سے قبل ہی روکا جا سکے۔ آپ کی بات دل کو لگ رہی ہے ملک صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ اس صورت میں کبریٰ کے بیٹے، میرا مطلب ہے اصلی کبریٰ کے بیٹے ببلو کی حفاظت کا بھی ہمیں بندوبست کرنا چاہیے۔ اگر ببلو کے نام پر ڈرامہ کیا گیا ہے تو اس کے لیے خطرات بہرحال موجود ہیں۔ میں نے اس نکتے کو ایک لمحے کے لیے بھی فراموش نہیں کیا بشارت علی، میں نے ٹھوس الفاظ میں کہا۔ تمہیں روانہ کرنے کے بعد پیجاہ کبابیہ کے گھر جا رہا ہوں۔ ببلو کی حفاظت کے انتظام کے علاوہ مجھے کبریٰ سے چند ضروری باتیں بھی کرنا ہے۔ ایک پوائنٹ میرے ذہن میں بری طرح کھٹک رہا ہے۔ کون سا پوائنٹ ملک صاحب؟ بشارت علی نے پوچھا۔ اس پر ہم بعد میں بات کریں گے، میں نے بڑی خوبصورتی سے ٹال دیا۔ دراصل میں بھی خود پوری طرح کلیئر نہیں ہوں۔ بشارت علی نے اس موضوع پر مجھ سے مزید کوئی سوال نہیں کیا اور یہ کہہ کر میرے کمرے سے اٹھ گیا کہ ملک صاحب، میں اس مشن تلاش دو مشکوک بندہ پر روانہ ہونے کی تیاری کر رہا ہوں، ہمیں جلد از جلد نکل جانا چاہیے۔ میں نے سر کی اس باتی جنبش سے اپنی بھرپور تائید کا اظہار کرتے ہوئے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ تھوڑی دیر کے بعد پوری تیاری اور 2 کانسٹیبل کے ساتھ ASI بشارت علی لباس عوام میں تھانے سے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے حوالدار سلطان کو اپنے پاس بلایا اور کہا، سلطان، میں تھوڑی دیر کے لیے پیجا کبابیہ کے گھر جا رہا ہوں، جلدی واپس آ جاؤں گا۔ اس دوران میں تھانے کا سارا نظم و نسق تمہارے ہاتھ میں دیتا ہوں، کوئی پرابلم پریشانی ہو تو بتاؤ۔ نہیں جناب، وہ پر اعتماد لہجے میں بولا۔ فکر پریشانی والی کوئی بات نہیں، میں سب سنبھالوں گا، آپ اطمینان سے جائیں۔ قصبہ کرم کوٹ ایک نیم پختہ سڑک کے کنارے واقع تھا۔ یہ سڑک لگ بھگ 15 میل مغرب میں ایک پختہ سڑک سے جا ملتی تھی جو قدرے چوڑی اور مصروف سڑک تھی۔ مذکورہ سڑک جھنگ اور فیصل آباد کو آپس میں ملاتی تھی، لیکن اس زمانے میں فیصل آباد لائل پور ہوا کرتا تھا۔ زمانہ بدل گیا مگر یہ سڑک ابھی بھی موجود ہے، قدرے بہتر حالت کے ساتھ۔ میں نے اوپر جس نیم پختہ سڑک کا ذکر کیا ہے، اسی کے دوسرے کنارے پر کرم آباد کے بالمقابل میرا تھانہ واقع تھا۔ تھانے سے مغرب کی جانب چلیں تو بس اسٹینڈ آ جاتا تھا اور اس بس اسٹینڈ سے متصل ٹانگوں کا اڈا تھا۔ تھانے کے پچھواڑے یعنی شمال کی سمت میں سرسبز اور شاداب کھیتوں کا وسیع سلسلہ تحت نگاہ پھیلا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ میرے تھانے اور بس اسٹینڈ کے درمیان تقریباً 1000 مربع گز کا خالی پلاٹ تھا جس کی 4 دیواری کھچی ہوئی تھی۔ اس احاطے کے اندر ایک کونے میں 2 کمرے بھی بنے ہوئے تھے، تاہم وہاں کسی کی رہائش نہیں تھی۔ دراصل یہ زمین لوکل گورنمنٹ کے تصرف میں تھی، وہ مستقبل قریب میں وہاں کوئی ترقیاتی پروجیکٹ قائم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تاہم فی الحال وہ پلاٹ غیر آباد تھا اور کسی قسم کی نگہداشت نہ ہونے کے سبب وہاں خضر و گھاس بڑی افراد سے اگی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ علاوہ ازیں 4 دیواری کے ساتھ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر پیپل، سفیدہ اور شیشم وغیرہ کے قداور درخت بھی استادہ نظر آتے تھے۔ میں جب تھانے سے نکلا تو اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ میں نے نیم پختہ سڑک عبور کی اور کرم کوٹ میں داخل ہو گیا۔ قصبے کے بیچوں بیچ ایک کچا رستہ بنا ہوا تھا۔ اس علاقے کا درمیانی حصہ قصبے کا مین بازار کہلاتا تھا، جہاں مختلف نوعیت کی 35 سے 40 دکانیں واقع تھیں۔ میں جلد ہی مسجد بلال والی گلی میں مڑ گیا اور پوچھتا پاچھتا ہوا پیجا کبابیہ کے گھر پہنچ گیا۔ اس وقت پیجا کے گھر کے سامنے گلی میں چند بچے تو موجود تھے اور کھیل کود میں مصروف تھے، لیکن ان میں مجھے 3 سال کا کوئی بچہ نظر نہ آیا۔ وہ سب 7-8 سال کے یا اس سے بھی زیادہ عمر کے تھے۔ میں آگے بڑھا اور پیجا کبابیہ کے بند دروازے پر دستک دی۔ میں اس وقت پولیس کی وردی میں تھا۔ سمجھدار بچے مجھے دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ ان میں سے ایک دراز قامت بچہ آگے بڑھا اور مجھ سے پوچھنے لگا، آپ پیجا چاچا سے ملنے آئے ہیں؟ وہ گھر میں نہیں ہے؟ بچے کی عمر 11-12 سال رہی ہوگی۔ اس کی ہمت اور حوصلے کی داد دینا ہوگی۔ بڑے تو پولیس کی وردی دیکھتے ہی گھبرا جاتے ہیں اور کترانے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاید اس بہادری کا سبب یہ تھا کہ بچے ریاکار اور منافق نہیں ہوتے، جب انہیں کسی بات کا ڈر، خوف یا پریشانی نہیں ہوتی۔ میں نے اس بچے کے سوال کا جواب دینے کی بجائے نرم لہجے میں اس سے پوچھ لیا، بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟
عمر، عبید ساختہ بولا، عمر فاروق۔ تو گویا اس نے جس حوصلے اور جرأت کا مظاہرہ کیا تھا، اس میں اس کے نام کے اثرات انسان کی زندگی اور شخصیت پر ضرور مرتب ہوتے ہیں۔ بہرحال میں نے عمر فاروق کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، میں پیجا کبابیہ سے نہیں بلکہ اس کی گھر والی کبرا سے ملنے آیا ہوں۔ چاچی کبرا بھی اس وقت گھر میں نہیں ہے۔ اچھا، کبرا بھی اس وقت گھر میں نہیں ہے؟ تم ان کے کیا لگتے ہو؟ بڑی خبر ہے تمہیں ان میاں بیوی کی۔ ویسے دستک کے جواب میں جب کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا تو ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں یہی خیال آیا تھا کہ شاید کبرا اس وقت گھر میں موجود نہیں۔ آپ عمر فاروق بھی اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں ان کو کچھ لگتا نہیں ہوں جی، پر بات یہ ہے کہ سبھی جانتے ہیں کہ چاچا پیجا اس وقت اپنی دکان پر ہوتا ہے، اور چاچی کو میں نے ابھی جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، وہ تندور کی طرف گئی ہے، سر پر اس نے آٹے والی پرات اٹھا رکھی تھی جس سے میں نے سمجھ لیا کہ وہ تندور پر روٹی لگانے گئی ہے۔ گاؤں دیہات میں مغرب سے تھوڑی دیر پہلے ہی رات کا کھانا تیار کر لیا جاتا ہے اور لوگ نماز سے فارغ ہونے کے بعد کھانا کھا لیتے ہیں۔ تندور میں روٹیاں لگانے کا وقت یہی تھا۔ میرا دھیان ایک لمحے کے لیے ببلو کی طرف سے ہٹا نہیں تھا۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے عمر فاروق سے پوچھ لیا، کیا کبرا اکیلی ہی تندور کی طرف گئی ہے؟ میرے سوال کو پوری طرح سمجھ نہ سکا، معصومیت سے بولا، اکیلی نہیں جناب، تندور پر تو درجنوں عورتیں روٹیاں لگانے آتی ہیں۔ ہاں وہ تو مجھے بھی پتا ہے۔ میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، میرے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ گھر سے اکیلی نکلی ہے، اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا کیا؟ نہیں جی، وہ بالکل اکیلی گئی ہے۔ عمر فاروق کے جواب نے مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا۔ مجھے کبرا پر غصہ بھی آیا۔ میں نے اسے سختی سے اس بات کی تاکید کی تھی کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی ببلو کو اپنی نگاہ سے بوجھل نہ ہونے دے، اور وہ اس قدر بے پرواہی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ مجھے عمر فاروق سے گفتگو کرتے دیکھ کر سب بچوں نے کھیل روک دیا تھا۔ وہ سب کے سب ہماری طرف متوجہ تھے۔ میں نے عمر فاروق سے پوچھا، کیا وہ چھوٹے ببلو کو گھر میں چھوڑ گئی ہے؟ آپ بھی کمال کرتے ہیں جی، وہ حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولا، اتنا چھوٹا بچہ گھر میں اکیلا کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ ببلو کو بھی اٹھا کر اپنے ساتھ ہی لے گئی ہے ایسے؟ پھر اس نے ایک ہاتھ سر کی جانب بلند کر کے اور دوسرا بغل میں گھما کر اداکاری کرتے ہوئے مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ کبرا نے کس طرح آٹے والی پرات سر پر اور ببلو کو بغل میں دبا رکھا تھا۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، یار عمر فاروق، تم تو بڑے دلچسپ آدمی ہو، یعنی آپ مجھے بچہ نہیں سمجھتے نا؟ وہ خوش ہوتے ہوئے بولا، اس لیے مجھے آدمی کہا ہے نا؟ اس نے تصدیق طلب انداز میں جملہ مکمل کیا تو میں نے کہا، عمر کے لحاظ سے تو تم بچے ہی شمار کیے جاؤ گے، لیکن باتیں تم بڑے بزرگوں والی کرتے ہو، اس لیے میں نے تمہیں آدمی کہا ہے۔ اور ہاں، ایک بات تو میں بھول ہی گیا۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، تم مجھے اس تندور تک لے چلو جہاں کبرا روٹیاں لگانے گئی ہے۔ آئیں جی میرے ساتھ۔ وہ ایک جانب قدم اٹھاتے ہوئے بولا، وہ تندور ادھر نزدیک ہی ہے، پر ایک بات تو بتائیں جی۔ ہاں پوچھو، کیا بات ہے؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، خیریت تو ہے نا جی؟ آپ کبرا چاچی سے کیوں ملنے آئے ہیں؟ عمر فاروق کی طبیعت میں تجسس کا مادہ بہت زیادہ تھا۔ وہ ایک پولیس والے کو دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ کہیں نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، لیکن اس کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ گڑبڑ کیا ہے۔ یہ ہے کہ مجھے اطلاع ملی ہے کبرا اور پیجا میں کوئی انبن چل رہی ہے۔ وہ دن رات آپس میں جھگڑا کرتے رہتے ہیں، بلکہ غصے میں آ کر پیجا تو کبرا پر ہاتھ بھی اٹھاتا ہے۔ میں اس سلسلے میں کبرا کا بیان لینے آیا ہوں تاکہ پیجا کو ڈانٹ ڈپٹ کر سمجھا سکوں۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ آخری جملہ میں نے اس کا کندھا تھپکتے ہوئے ادا کیا تھا۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جی ہاں، میں آپ کی بات اچھی طرح سمجھ گیا ہوں، اور آپ کو بتاؤں کہ یہ پیجا چاچا واقعی غصے کا بڑا تیز ہے۔ آپ کو کسی نے بڑی پکی بات بتائی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، عمر فاروق، تم کچھ پڑھتے لکھتے بھی ہو یا یوں ہی سارا دن گلیوں میں کھیلتے رہتے ہو؟ کھیلتا بھی ہوں اور پڑھتا بھی ہوں جی، وہ فخر سے سینہ پھلاتے ہوئے بولا۔ اگر پڑھوں گا نہیں تو پولیس میں کیسے جاؤں گا؟ اچھا، تو تم پولیس میں جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ میں نے متعجب نظروں سے اسے دیکھا۔ جب ہی میرے ساتھ اتنے گھل مل کر باتیں کر رہے ہو۔ ہاں جی، وہ خوش ہوتے ہوئے بولا، مجھے پولیس والوں کی وردی بہت اچھی لگتی ہے، بڑا روب ہوتا ہے جی، لوگ دیکھتے ہی ڈر جاتے ہیں۔ برخوردار پولیس کی نوکری اور وردی لوگوں پر روب جمانے اور انہیں ڈرانے کے لیے نہیں ہوتی۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اس ڈپارٹمنٹ میں رہتے ہوئے جان کو داؤ پر لگا کر بڑے بڑے کارنامے بھی انجام دینا پڑتے ہیں، اور اس لیے میں نے لمحاتی توقف کیا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، چڑھائی کے ساتھ ساتھ تھوڑی جان شان بھی بناؤ، تمہاری صحت زیادہ اچھی نہیں ہے، خوب کھایا پیا کرو۔ اچھا جی، وہ بڑی فرما برداری سے بولا۔ پھر اس کی چونکی ہوئی آواز میری سماعت سے ٹکرائی، لے چاچی کبرا تو تندور سے واپس آ رہی ہے۔ میں نے اس کی نگاہ کا تعاقب کیا اور سامنے سے آتی ہوئی کبرا مجھے نظر آ گئی۔ اس نے خاص انداز سے پہلو پر چھوٹے ببلو کو اٹھا رکھا تھا، ایک ہاتھ سر پر رکھی پرات اور چنگیر کو تھامے ہوئے تھا جس کے اندر یقیناً گرما گرم روٹیاں تھیں۔ اس نے بھی مجھے دیکھ لیا۔ چند لمحات کے بعد ہم دونوں روبرو تھے۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ پوچھتا، وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں مستفسر ہوئی، تھانے دار جی، آپ یہاں؟ خیریت تو ہے نا؟ ابھی تک تو سب خیریت ہی ہے، میں نے سرسری انداز میں جواب دیا۔ اس فراڈن کا کچھ پتہ چلا؟ اس کا اشارہ نکلی کبرا کی جانب تھا۔
میں نے کہا کبرا میں اس سلسلے میں تم سے بات کرنے آیا ہوں اور یہاں کھڑے کھڑے گفتگو کرنا مناسب نہیں ہے، تو آپ میرے گھر چلیں جی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی وہیں بیٹھ کر آرام سے بات کرتے ہیں۔ میں نے کبرا کے ساتھ قدم اٹھانے سے پہلے تشکر امیز نظروں سے عمر فاروق کو دیکھا اور کہا تمہاری رہنمائی اور تعاون کا بہت شکریہ، اب تم آرام سے اپنے گھر جا سکتے ہو، اور ہاں، میں نے لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا میں نے جو نصیحت کی ہے اسے یاد رکھنا، اگر جسم صحت مند ہو تو دماغ کی صحت بھی اچھی رہتی ہے۔ ایک کامیاب پولیس آفیسر بننے کے لیے دماغی اور جسمانی دونوں صحت کا ہونا ضروری ہے، میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ اس نے بڑی معصومیت سے نفی میں گردن ہلا دی۔ میں کبرا کے ساتھ آگے بڑھنے لگا تو اس نے بتایا دیکھ لیں تھانے دار جی، میں نے ببلو کو اپنے سینے سے لگا رکھا ہے، جب تک آپ اس فراڈن عورت کو گرفتار نہیں کر لیتے میں ایک پل کے لیے بھی اس کو خود سے جدا نہیں ہونے دوں گی۔ ببلو میں تو جیسے میری جان ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو کبرا بی بی، میں نے تائیدی انداز میں کہا، بچے واقعی ماں کی جان ہوتے ہیں، تم فکر نہ کرو، میں نے اس پراسرار عورت کی تلاش شروع کر دی ہے، انشاءاللہ بہت جلد وہ عورت اور اس کا ساتھی میری گرفت میں ہوں گے۔ اس کا ساتھی؟ وہ چونکے ہوئے لہجے میں بولی کہ کیا اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ کریم بخش کریانہ مرچنٹ کی زبانی نقلی کبرا کے ساتھی کالے کلوٹے مرد کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوئی تھیں ان کی کبرا کو خبر نہیں تھی۔ ان میاں بیوی کے جانے کے بعد حوالدار سلطان کریم بخش کو لے کر تھانے پہنچا تھا۔ میں نے کبرا کے اس افسار کے جواب میں کہا میں نے تمہیں بتایا نا کہ میں اس عورت کی تلاش کے سلسلے میں بہت سرگرم ہوں اور میں نے اپنے عملے کے کئی افراد کو اسی کام پر لگا رکھا ہے۔ کچھ دیر پہلے مجھے پتا چلا ہے کہ وہ اکیلی اس قصبے میں نہیں آئی بلکہ اس کے ساتھ چھوٹے قد کا ایک کالا کلوٹا بندہ بھی ہے۔ میں ان دونوں کو گھر گھر تلاش کر رہا ہوں۔ اللہ خیر کرے، وہ تشویش بھرے لہجے میں بولی، پتہ نہیں یہ مردود میرے ببلو کے پیچھے ہاتھ دھو کر کیوں پڑ گئے ہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے تھانے دار جی۔ وہ سانس لینے کے لیے تھمی، پھر سراسیما لہجے میں بولی آپ اپنے کسی بندے کو میرے گھر پر ڈیوٹی لگا دے جی، میرے ببلو کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اگر اسے کچھ ہوا تو میں تو جیتے جی مر جاؤں گی۔ تمہارے ببلو کو کچھ نہیں ہوگا کبرا، میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا، تمہیں ڈرنے یا فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر میں ضروری سمجھوں گا تو 2 سپاہیوں کو تمہارے گھر کی نگرانی اور حفاظت کے لیے مقرر کر دوں گا۔ اس وقت میں تم سے پیجا کے بارے میں چند اہم باتیں کرنے آیا ہوں۔ پیجا کو کیا ہوا ہے جی؟ وہ رک کر سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ ہم باتیں کرتے ہوئے اس کے گھر کے سامنے پہنچ گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں کبرا کے سوال کا جواب دیتا میری نگاہ عمر فاروق پر پڑ گئی۔ وہ بڑی خاموشی سے ہمارے پیچھے چلتے ہوئے یہاں تک آ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر کچھ اس قسم کے تاثرات تھے جیسے وہ ہماری ٹو میں ہو۔ اس کا سبب یہ بھی تھا، میں نے اس کے دریافت کرنے پر بتایا تھا کہ میں کبرا کا بیان لینے آیا ہوں تاکہ پیجا کو ڈانٹ ٹپٹ کر سمجھا سکوں کہ وہ کبرا کے ساتھ مار پیٹ نہ کیا کرے، اور جب سے میں کبرا سے ملا تھا میں نے کسی فراڈن عورت اور اس کے کالے کلٹے ساتھی کا قصہ چھیڑ رکھا تھا۔ یہ تضاد عمر فاروق کو چونکا دینے کے لیے کافی تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ تجسس فطرت کا مالک تھا اور یہی جذبہ تجسس اسے ہمارے تعاقب پر مجبور کر رہا تھا۔ میں نے عمر فاروق کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، مجھے یقین ہے کہ تم ایک دن ضرور پولیس کے محکمے میں جاؤ گے اور اپنی محنت سے بہت بڑے افسر بھی بنو گے، لیکن اب رات ہو چکی ہے، تمہیں ہمارا پیچھا کرنے کی بجائے اپنے گھر جانا چاہیے۔ شاباش، یہ کہاں جائے گا جی؟ کبرا نے تیز لہجے میں کہا، یہی تو ہے اس کا گھر۔ اس نے اپنے پڑوسی کی طرف اشارہ کیا اور مزید بتایا، یہ زاہدہ کا بیٹا ہے۔ مجھے یاد آ گیا زاہدہ کے بارے میں تھانے میں کبرا نے مجھے بتایا تھا۔ زاہدہ اس کی پڑوسن تھی اور وہ تھانے آتے ہوئے ببلو کو اسی کی حفاظت میں چھوڑ آئی تھی۔ میں نے متاسفانہ انداز میں کہا، پھر تو یہ بھی زاہدہ کی طرح تمہارا پڑوسی ہی ہوا نا؟ کبرا نے میرے تبصرے کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں اس کے پیچھے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ مجھے گھر کی بیٹھک میں لے آئی، بولی زاہدہ کی صرف 2 اولادیں ہیں، عمر فاروق بڑا ہے، ربیہ اس سے چھوٹی ہے، اس کی عمر 6 سال ہے، بچوں کا باپ 5 سال پہلے فوت ہو گیا تھا، لیکن زاہدہ نے دوسری شادی نہیں کی، حالانکہ خوبصورت اور جوان ہے۔ کئی لوگ اسے شادی کی خواہش بھی رکھتے تھے مگر اس نے صاف انکار کر دیا، کہتی ہے میری زندگی میں کوئی دوسرا مرد نہیں آ سکتا، باقی کی زندگی میں انہی بچوں کی پرورش، تعلیم اور تربیت اور دیکھ ریکھ میں گزار دوں گی۔ اس کے گھر والوں کی 10 ایکڑ زمین تھی، یہ زمین زاہدہ نے ایک مزارے کو حصے پر دے رکھی ہے، وہاں سے اتنا آ جاتا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی پریشانی یا مسئلہ نظر نہیں آتا۔ یہ جو لڑکا آپ کو میرے پاس لے کر آ رہا تھا نا، یہ پولیس میں جانا چاہتا ہے اور زاہدہ کی بھی یہی خواہش ہے، اللہ ان کی تمنا پوری کرے۔ عمر فاروق پولیس میں تو جب جائے گا لیکن یہ تو ابھی سے بنا بنایا پولیس والا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میری اسے تفصیلی بات ہوئی ہے، ویسے ہے یہ بڑا سمجھدار اور ذہین بچہ۔ وہ عمر فاروق کے ذکر کو نظر انداز کرتے ہوئے اصل موضوع کی طرف آ گئی اور تشویشناک انداز میں اپنے سوال کو دہراتے ہوئے مجھ سے پوچھنے لگی، تھانے دار جی آپ نے بتایا نہیں کہ پیجا کو کیا ہوا ہے، آپ اس کے بارے میں مجھ سے کون سی باتیں کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، پیجا تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ کیسا ہے کیا مطلب؟ وہ الجھن زدہ انداز میں مجھے دیکھنے لگی۔ لالٹن کی مخصوص روشنی میں اس کا چہرہ تذبذب کی اماج کا بنا ہوا تھا۔ جناب میں سمجھی نہیں آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے رویہ تمہارے اور ببلو کے ساتھ کیسا ہے، اور تم دونوں سے کس قسم کا سلوک کرتا ہے، اس کا برتاؤ کس نوعیت کا ہے؟ میرے پوچھنے پر اس نے الجھن زدہ انداز میں مجھے دیکھا، اس کے چہرے اور آنکھوں میں کچھ اس قسم کے تاثرات ابھرے
جیسے وہ پھٹ پڑنے کو تیار ہے، لیکن بددقت تمام ضبط کیے بیٹھی ہے۔ میں نے پلک جھپکتے میں اندازہ قائم کر لیا کہ میں یہاں جس مقصد سے آیا تھا وہ چند لمحات میں پورا ہونے ہی والا ہے۔ بس ایک پن چبونے کی ضرورت ہے۔ پھر میں نے وہ پن بھی چبو دی۔ اسے خاموش اور متذبذب پا کر میں نے دھیرے سے کہا، کبرا، سپہر میں تم پیجا کے ہمراہ مجھ سے ملنے تھانے آئی تھی۔ وہ ہماری پہلی ملاقات تھی اور میں نے پہلی ہی ملاقات میں بھانپ لیا کہ پیجا کو تم دونوں کی خاص پرواہ نہیں ہے۔ ببلو کے حوالے سے جب تم نے اس فراڈن عورت کی کار فرمائی سنی تو فوراً پریشان ہو گئی تھی۔ پریشانی و تشویش تو پیجا نے بھی ظاہر کی تھی، لیکن اس کے جذبات کا مصنوعی پن اس وقت کھل کر سامنے آ گیا جب تھانے سے روانہ کرنے سے پہلے میں نے تم دونوں کو ہدایت کی تھی کہ ببلو کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اسے 1-2 دن تک نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دینا۔ اس موقع پر تم نے میری ہدایت پر عمل کرنے کی یقین دہانی کرائی، لیکن پیجا کا رویہ غیر فطری اور عجیب سا تھا۔ ہاں، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ میں سانس لینے کے لیے متوقف ہوا تو کبرا نے جلدی سے کہا، اس نے دکانداری کو ببلو پر فوقیت دی تھی، جس سے میں نے اندازہ لگایا کہ پیجا ایک خودغرض، لالچی اور بے حس انسان ہے۔ اسے دکانداری زیادہ عزیز ہے۔ تم لوگوں کی ذرا بھی پرواہ نہیں۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، میری بات کے جواب میں وہ گلگیر آواز میں پھٹ پڑی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، وہ بہت ہی ظالم ہے۔ ذرا سی بات پر اسے غصہ آ جاتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے۔ وہ تو مجھے بڑی بے دردی سے مارتا بھی ہے۔ جس حد تک مجھ میں ہمت ہے میں اپنا بچاؤ کرتی ہوں۔ وہ دیکھنے میں سوکھا سڑا نظر آتا ہے، لیکن اس کیکڑے کے وجود میں بڑی جان ہے۔ میں کوشش کے باوجود بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پاتی۔ آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں جی۔ کبرا پیجا کے سلوک کے بارے میں جو کچھ بتا رہی تھی اس کی تصدیق عمر فاروق پہلے ہی کر چکا تھا۔ میں نے عمر فاروق کو ٹالنے کے لیے محض ایک امکانی بات کی تھی۔ اس کی جانب سے فوراً تائید آ گئی تھی، حالانکہ میں اپنے ذہن میں کچھ اور ہی لے کر کبرا سے ملنے گیا تھا۔ کبرا کے پوچھنے پر میں نے اسے پوچھا، کیسا وعدہ؟ وہ جی، آپ پیجا کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ کیا نہیں بتائیں گے؟ یہی کہ میں نے آپ کے سامنے اس کی برائی کی ہے۔ وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولی۔ میں نے کہا، تم نے جو کچھ بتایا وہ ایک کھلی حقیقت ہے، اس میں برائی والی کون سی بات ہے؟ کچھ بھی ہے جی، پر اس کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، وہ حشامت میز انداز میں بولی۔ جو وہ کہیں سے سنتا ہے کہ میں نے کسی کو اس کے کرتوتوں کے بارے میں بتایا ہے، وہ غصے سے پاگل ہو جاتا ہے اور پھر میرے لیے بڑی مصیبت ہو جاتی ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھی طرح سمجھا کبرا، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، پیجا کا دماغ تو میں ایک دن میں درست کر دوں گا، لیکن فی الحال تم میاں بیوی کے معاملے کو نپٹانے کا وقت نہیں۔ میں کسی اور مقصد کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں کبرا۔ میرا ذہن میں ایک کانٹا سا چبھ گیا ہے، ایک ایسا سوال بار بار ابھرا ہے جس کا جواب صرف تم ہی دے سکتی ہو۔ کیسا سوال؟ کیسا کانٹا؟ وہ پریشان نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا، کبرا، 100 میں سے کم 50 شوہر تو ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کی قدر نہیں کرتے، لیکن ایسے تمام ظالم اور سفاک لوگوں کو اپنی اولاد سے بہت محبت ہوتی ہے۔ لیکن میں نے معنی خیز انداز میں جملہ نامکمل چھوڑ کر ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، لیکن یہ تمہارا شوہر پیجا کبابی بڑا عجیب بندہ ہے۔ ببلو کے حوالے سے خاصے خطرناک حالات سامنے آ چکے ہیں اور وہ دکان پر بیٹھا تکے کباب بیچ رہا ہے۔ اسے تیار مار کے تباہ اور خراب ہو جانے کی بڑی فکر ہے، لیکن بیٹے کی کوئی پرواہ نہیں۔ اصولی طور پر تو اسے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گھر آ جانا چاہیے تھا، لیکن اس نے ایسی بے حسی اور لالچی پن کا مظاہرہ کیا کہ مجھے اس پر سخت غصہ آ رہا ہے۔ کیا اسے ببلو سے ذرا سی بھی محبت نہیں ہے؟ ذرا سی یا زیادہ کا معاملہ تو بات کی بات ہے تھانے دار جی، وہ زہر خند لہجے میں بولی۔ وہ تو الٹا ببلو سے نفرت کرتا ہے۔ کیا؟ بے سختہ میرے منہ سے نکلا۔ اس دوران میں مسلسل اس کے چہرے پر ابھرنے والے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ آخری جملہ جس میں لفظ نفرت استعمال ہوا تھا اس نے بڑی دقت سے ادا کیا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ایسا کہتے ہوئے اسے بے حد تکلیف سے گزرنا پڑ رہا ہو، اور اس سنسناتے ہوئے میرے کیا کے جواب میں کبرا نے اس بات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ میں ایک لمحے کے لیے خاموش نہ رہ سکا اور اضطراری لہجے میں پوچھا، کوئی باپ اپنے 3 سالہ معصوم اور ننھے منھے بچے سے کس طرح نفرت کر سکتا ہے؟ اس طرح نفرت کر سکتا ہے کہ وہ ببلو کو اپنی اولاد نہیں سمجھتا۔ بڑے ضبط سے اس نے میرے سوال کا جواب دیا، پھر اس کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا۔ آئندہ آدھے گھنٹے میں میری جانب سے ہمدردی، اعتماد اور بھروسے کا یقین ملنے پر اس نے اپنا سارا دکھ کھول کر میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے اسے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی پتا کا کسی سے ذکر نہیں کروں گا۔ اس نے آنسوؤں، سسکیوں اور ہچکیوں کے درمیان میں مجھے جو کچھ بتایا اسے میں نہایت ہی مختصر الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کبرا کے مطابق پیجا کبابیہ ببلو کے حوالے سے اس کے کردار پر شک کرتا تھا۔ کبرا کا میکہ موزہ جنڈیالہ کلا میں تھا۔ یہ گاؤں کرم کوٹ سے 10 میل کے فاصلے پر مشرق میں اسی نیم پختہ سڑک کے کنارے واقع تھا۔ پیجا سے کبرا کی شادی کو لگ بھگ 5 سال ہو گئے تھے۔ پہلے 1.5-2 سال تو امن و امان سے گزر گئے، پھر جب ببلو کی زندگی کے آثار پیدا ہوئے تو پیجا کے رویے میں اچانک تبدیلی رونما ہونے لگی۔ پہلے تو کبرا کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، پھر ببلو کی پیدائش کے بعد یہ معاملہ پوری طرح کھل گیا۔ دراصل شادی سے پہلے کبرا کا
نام صابر نامی ایک شخص کے ساتھ لیا جاتا رہا تھا۔ اکثر لوگوں کا خیال تھا کہ وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور آپس میں شادی کا ارادہ رکھتے ہیں۔